اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 219 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 220 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ فی الدنیا فی میں دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں، یعنی اور دنیا اور آخرت کی باتوں میں یہاں پر غور و فکر کی جو ہے دعوت دی جا رہی ہے۔ فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور یسألون وہ دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے، ان الیتامہ ان سے بارے میں، الیتامہ یتیم کی جمع ہے یتامہ۔ قل آپ کہہ دیں، اصلاح لہم کے لیے، ہم ان کے لیے، ان کی، خیرن بہتر ہے، اور ان اگر تو خلط ملت کرو، ملاؤ ہم ان کو، فاخوانکم پس اخوان بھائی، یہ اخن کی جمع ہے اخوان، اخ کہتے ہیں عربی میں بھائی کو، کم تمہارے، فاخوانکم پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، المفسد خرابی کرنے والے کو، من المصلح من سے، المصلح اصلاح کرنے والے کو، ولو شاء اور لو اگر شاء چاہتا اللہ لأعنتکم ضرور اعنت مشقت میں ڈالتا تمہیں، تو اللہ تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ ان بے شک اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرت ویسألونک عن الیتامى، دنیا اور آخرت میں اور وہ تم سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح اور اللہ خوب جانتا ہے خرابی کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لأعنتکم تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا جو ہے وہ ایک شان نزول ہے۔ یہ آیت یتیموں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حکم ہوا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتَامَى، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، لیکن جو بہترین طریقہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی تک پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، تب تک جو ہے وہ ان کے مال کے قریب مت جاؤ۔ پھر سورہ نساء کی آیت میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بہرحال وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، ویصلون سعیرا اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، یصلون ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، داخل ہوں گے۔
تو ان آیات کو سن کر، یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان کو سن کر ان لوگوں نے، جو یتیموں کے والی تھے، جو یتیموں کی کفالت کر رہے تھے، یا جو مال تو یتیموں کا ہوتا تھا لیکن وہ ان کی سار سنبھال کر رہے ہوتے تھے، تو یتیموں کا کھانا اور ان کا پانی اپنے گھر کے کھانے اور گھر کے پانی سے بالکل جدا کر دیا۔ اب اگر ان کا پکا ہوا کھانا بچ جاتا تو اسے یا تو وہ خود ہی یتیم جو ہیں دوسرے وقت کھائے یا خراب ہو جائے، تو یوں ایک طرف تو ان یتیموں کا نقصان ہونے لگا، دوسری جانب والیان یتیم بھی تنگ آ گئے کہ کب تک ایک ہی گھر میں اس طرح رکھ رکھاؤ کیا کریں۔ تو ان لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ معاملہ بتایا کہ کب تک جو ہے وہ ہانڈی الگ پکائیں، کھانا ضائع ہو جاتا ہے، یا ایک ہی گھر میں جو ہے وہ 2 بار چیزیں پکیں تو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس پر اب ان حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور نیک نیتی، دیانت داری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لینے کی رخصت دی گئی۔ یہاں پہ یہ رخصت دی گئی ہے کہ آپ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو۔ اب حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ یتیم کے مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل تھی کہ اس کا کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت بعد میں دی گئی۔ پہلے مشکل تھا کہ الگ الگ پکایا جائے، ہر چیز الگ رکھی جائے ساتھ رہتے ہوئے بھی، اس لیے کہ وہ بھی دینی بھائی ہیں تو اجازت مل گئی، یا نیت نیک ہونی چاہیے تھی۔ قصد اور ارادہ اگر یتیم کے نقصان رسانی کا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی ان کے ساری چیزیں جو ہیں وہ مرغ و مسلم پر پکا کر ان کے پیسوں سے، ان کے مال سے کھا کر ختم کر لے سارے گھر والے، تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، اس لیے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، یا ان کے لیے اصلاح، ان کے لیے بھلائی جو ہے وہ سوچی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اگر مقصود یتیم کی بھلائی اور اس کے مال کی نگہبانی ہے تو اسے بھی وہ علام الغیوب بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں تکلیف و مشقت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتا، جو تنگی اور حرج تم پر یتیم کا کھانا پینا بالکل جدا رکھنے میں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور تم پر تخفیف کر دی، اور ایک ہنڈیا رکھنے اور ملا جلا کر کام کرنا تمہارے لیے مباح قرار دیا۔ اب جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بلکہ یتیم کا نگران اگر تنگ دست مسکین و محتاج ہو تو دستور کے مطابق اپنے خرچ میں لا سکتا ہے۔ یہ احکام جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے یتیموں کے بارے میں۔ تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو واضح کرتی ہوئی چلوں کہ اگر جو کفالت کر رہا ہے غریب انسان، تو وہ مزدوری کے طور پر اس سے، اگر مسکین ہے وہ بندہ جس کے پاس یتیم رہ رہا ہے، اس کا جو ہے وہ خرچہ وغیرہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو بالکل تھوڑا سا دستور کے مطابق وہ اس سے مزدوری کے طور پر اس کا مال لے سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، جتنی اس کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی کفالت کی اس کی پیمنٹ بن سکتی ہے، تنخواہ کے طور پر وہ اس سے خرچہ لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی مالدار نے اپنے بوقت ضرورت اس کی چیز کام میں لے لی تو پھر ادا کر دے گا۔ ہاں، اگر کفالت کرنے والا جو والی یتیم ہے، جو یتیم کا والی ہے، جو اس کا خیال رکھنے والا ہے، جس کے پاس یتیم رہ رہا ہے، وہ مالدار ہے اور اس نے یتیم کی کوئی چیز لے کر اپنی کام میں لے لی ہے، یا اس کا مال اپنے بزنس وغیرہ میں لگا لیا ہے، تو وہ اس نے قرض لیا ہے، تو وہ قرض ہوگا اس پر، اور جب یہ یتیم بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا تو یہ چیز، یہ مال، یہ پیسہ یا جو کچھ بھی، وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ مسائل انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے یتیموں کے بارے میں، کہ
یہاں پر یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ الگ الگ تھا، جو ہے وہ ہر چیز الگ رکھنے کا حکم تھا، اور یہاں پر اجازت دی گئی تھی کھانا پینا آپ جو ہے وہ ملا کر سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ حقوق العباد ٹھیک ادا کروائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔